أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعزيمنا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قول الله في كتابه الكريم والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ شخصیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت، وہ کہ جن کو امام علی بن ابی طالب بہت عشق و محبت و مودت کرتے تھے، وہ جو کہ جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل کے نور اور چین تھے، امام حسین علیہ السلام، امام حسن جن کے امام تھے، امام حسن جن سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی سے اس قدر عقیدت اور مودت اور محبت رکھتے تھے، اس قدر احترام تھا ان کے دل میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پنجتن پاک کی جو یہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ آیا مباہلہ میں آیا ہے، سچوں کے ساتھ، عزت والوں کے ساتھ، عظمت والوں کے ساتھ، وہ کہ احترام کا لفظ جن کے لیے بنا ہے، کہ جن کا ملائکہ اور اللہ کی ذات ہر لمحہ جن کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ ہماری زندگی میں بھی ہماری زبان اور دل کو بھی یہ توفیق عطا فرما کہ ہر لمحہ ہم انہی کی یاد اور انہی کے ذکر میں رہیں اور ان پہ درود و سلام بھیجتے رہیں، اور یہی ایک واحد ذریعہ ہے اس زندگی میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے اور خیر العمل پر چلنے کا۔ سب سے پہلے آغاز کریں گے ایک شعر کے ساتھ کہ تیرے دل میں کیسی گرہ لگی، تیرے دل میں کیسی گرہ لگی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ حسینیت زندہ تھی، ہے اور رہے گی، اور جہاں جہاں مرتے دم تک، قیامت آنے تک، جب جہاں جہاں ہمیں انسانیت نظر آئے گی وہاں حسینیت نظر آئے گی۔ جہاں انسانیت کا بول بالا ہوگا، جہاں لوگ انسانوں کا احساس کریں گے، وہاں پر ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے اور ان سے عقیدت رکھنے والے جو ہیں وہ نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے۔ اور یاد رکھیے، یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ہستی ایسی شخصیت اور ہستی ہے جو محتاج نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دائرۂ اسلام میں ہو، یا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، یا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ہستی یونیورسل ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو مانتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خیمے سے ہمیشہ ہمیں انسانیت کا سبق ملتا ہے، اخلاق کا سبق ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ کوئی دشمن بھی آپ کے در پہ آ جائے تو اس کو آپ نے شربتوں کے پیالے پلانے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے۔ کس طرح سے آپ شفاعت کرنے والوں میں ہیں، آپ اس دنیا میں باب الحوائج، ایسا در کہ جہاں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ انکار کر دے، اگر آپ امام حسین کے در پہ چلے جائیں تو رسول اللہ کی ذات بھی امام حسین علیہ السلام کو انکار اور نہ نہیں کرتی۔ وہ ہستی کے جن کے بارے میں آقائے دو جہان نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور جو کہا، اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے کہا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسن اور حسین، میرے فرزندان سے بھی محبت کرے۔ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب، جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے نفرت رکھے تو بھی اس سے نفرت رکھ، جو ان کو ایذا پہنچائے تو ان سے راضی نہ ہو۔ یہ دعائیں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، اور آخری دم پہ بھی جب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک لمحے کے اوپر اٹھانا چاہا آقا کے پاس سے امام حسین کو، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے حسین کو میرے پاس
رہنے دو. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے دل کا چین ہے, یہ میرا حسین ہے, اس کو مجھے محسوس کرنے دو اور مجھے اس کو محسوس کرنے دو. تو جن کی موجودگی کے احساس میں آقا ذات رہنا چاہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے اللہ ہمیں بھی امام حسین اور امام حسن علیہ السلام, امام علی و بطول علیہ السلام, ان تمام ہستیوں کی موجودگی کے احساس میں رکھے. امام حسین علیہ السلام جو تھے, ان اس دنیا میں جو آمد ہوئی وہ ہجرت کے چوتھے سال ہوئی. 3 شعبان کو آپ کی آمد ہوئی. آپ نے بہترین زندگی گزاری آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک. اس کے بعد جو صعوبتیں اور مصیبتیں اور مشکلیں آپ لوگوں نے دیکھی وہ آپ سب اس سے واقف بھی ہیں. اور 7 سال کی عمر تھی جب آقا دو جہان محمد مصطفیٰ یہاں سے رخصت ہوئے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا, جو آپ کی زندگی گزری, وہ 17 ایئرز اپنے والد گرامی کی صحبت میں آپ نے اپنی زندگی گزاری. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے سربراہ ٹھہرے اور 30 ایئرز تقریباً آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا. 30 سال امام حسن کی امامت میں امام حسین علیہ السلام رہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 57 ایئرز کی آپ کی عمر تھی کہ جب اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے. آپ نے شہادت پائی, سید الشہداء ٹھہرائے. اور 3 شعبان سے لے کر جو آپ کی 61 ہجری ہے اس میں کربلا کے میدان میں, جیسا کہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک فاسق گروہ تمہیں شہید کر دے گا, اور اگر وہ چاہیں گے بھی تو اللہ ان کی شفاعت نہیں کرے گا. اور بدترین عذاب اور جو دوزخ ہے اس میں جو ایندھن ہے, وہ ایندھن جو ہے وہ ان لوگوں کی ہوگی اور وہی اس کے حقدار ہوں گے. اور بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ پھر ویسا ہی ہوا جو آقا کا فرمان تھا. امام حسین ابن علی علیہ السلام کی, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 3 شعبان کو اس دنیا میں آمد ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت, ان کی شجاعت, ان کی دلیری, ان کی سخاوت, ان کا عفو و درگزر, ان کی عاجزی, ان کا ایلیمنٹ آف انسانیت, کیا با کمال رہنما امام حسین ابن علی تھے. کس قدر صبر تھا ان کی شخصیت کا خاصہ, اور یہ تمام علم کی فصاحت و بلاغت با کمال تھی. آپ کی شخصیت ہر لحاظ سے با کمال تھی. امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ صرف اور صرف 28 رجب المرجب سے لے کر ہم صرف 10 محرم الحرام کے جو یہ 6 مہینے ہیں, زیادہ تر تذکرہ ان 6 مہینوں کا ہوتا ہے, جبکہ 57 ایئرز آپ کی زندگی کے ایک ایک دن, ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کا با کمال اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان 6 مہینوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں, مگر ان 6 مہینوں کے ساتھ ساتھ ہم باقی کے جو ایام ہیں, جو باقی کی زندگی ہے, اس حوالے سے بھی ضرور ہم شعور حاصل کریں, ہم معرفت حاصل کریں, ہم علم حاصل کریں, تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکے. آپ سب جانتے ہیں حسین منی و انا من الحسین, جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. اگر جنت کے مشتاق ہیں آپ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی جنت میں رہنا نصیب ہو, میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہر وہ گھر جس میں تذکرہ اور ذکر امام حسین ہوتا ہے وہ جنت ہے. ہر وہ لمحہ کہ جس لمحے میں ہم یاد امام حسین میں رہتے ہیں, وہ لمحات جنت میں گزارے ہوئے لمحات ہیں. مگر وہ جو اس دنیا کے بعد بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں. اور جنت ہمارے لیے کیا ہوگی؟ خیال جنت میرے لیے تو یہ ہے کہ جب ہم اس جہان فانی سے دائمی جہان میں جائیں تو ہمیں صحبت آئمہ معصومین ملے, ہمیں صحبت خانوادہ رسول اکرم ملے, ہمیں صحبت چہاردہ معصومین ملے. سو یہ جو قربت ہے یہی جنت ہے ہمارے لیے, اور یقیناً وہ جنت کے سردار ہیں, وہ وہاں ہوں گے. تو اگر جنت کے مشتاق ہیں, اشتیاق رکھتے ہیں, تو ان کے بارے میں جاننا, ان کے بارے میں فوکس کرنا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام کے اگر ہم سبلنگز کی بات کریں, یعنی اگر ان کے بہن بھائیوں کی بات کریں, کون ہے جو نہیں واقف, مگر آج بھی ہیں جو نہیں ہیں واقف بہت سے لوگ. امام حسن ان کے بڑے بھائی,
امام حسین سیکنڈ نمبر پہ آپ کا بہن بھائیوں میں نمبر آتا ہے۔ امام حسین کی جو بہنیں ہیں ان میں ایک ہیں جناب بی بی زینب عالیہ، جنہوں نے شانہ بشانہ ہر لمحہ اپنے بھائی کی حفاظت، اپنے بھائیوں کے بچوں کی حفاظت، اس دین کی حفاظت، کربلا اور بعد از کربلا جو ہے وہ کردار باکمال ہے۔ انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اللہ نے اگر ہمیں توفیق اور ہمت عطا کی۔ بی بی جناب ام کلثوم، ان کا بھی تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، مگر یہ آپ کی دوسری بہن ہے، یعنی یہ ٹوٹل 4 بہن بھائی ہیں۔ اس کے بعد کائنات کی سب سے بہترین خوبصورت اور ایسی جوڑی جو اس دنیا میں نہیں بلکہ عرشوں کے اوپر جو جوڑی بنائی گئی، اللہ اور اس کے فرشتوں نے مبارکیں دیں، اللہ نے وہ جوڑی بنائی، تو وہ جوڑی ہے علی و بطول، جناب امام علی بن ابی طالب اور جناب سیدۃ النساء العالمین جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بہت بے انتہا خوبصورت جوڑی۔ اور اس کے بعد جو پھر یہ موتی اس کائنات کو عطا ہوئے، امام حسن اور حسین، امام حسین علیہ السلام ان کے دوسرے فرزند، اور یہ دوسرا پھول اس جوڑی کے آنگن میں کھلا۔ اور امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کے تقریباً 50 دن کے بعد یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں ایک اور پھول کی آمد ہے۔ جس طرح سے آپ نے امام حسن علیہ السلام کی جب بایوگرافی سنی تھی تو آپ کو علم ہوا ہوگا کہ کس طرح سے آقا دو جہان اور پورا خانوادہ کس قدر خوش تھا، کس قدر کھلکھلاتے ہوئے آقا دو جہان اڑتے ہوئے بیت اللہ سے بیت جناب بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں آئے۔ لیکن یہ معاملہ جو تھا یہ امام حسین علیہ السلام کے وقت جب ان کی آمد ہوئی تو اس وقت نہیں تھا۔ جب آقا کو خبر ہوئی یہ پھول کھلا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے آنگن میں، روایات میں ملتا ہے کہ بہت بھاری قدموں سے، بہت رنج و دکھ اور غم کے عالم میں جو ہیں آپ نے قدم اٹھائے جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی جانب۔ اور ایک بہت ہی غم گساری والا ایلیمنٹ تھا، آقا کے جو چچا تھے ان کی زوجہ ام الفضل ان کا نام تھا۔ ایک روز وہ آقا کے پاس آئیں اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آقا رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں کیا خواب دیکھا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایسے جیسے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ ٹکڑا میری گود میں آ گیا ہے۔ تو آقا نے یہ بشارت ان کو یہ دی کہ فاطمہ کے گھر میں ایک اور چاند اترے گا، ایک اور بیٹا آئے گا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ سو یہ بشارت جو ہے یہ آقا نے دی۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب خبر ملی تو بہت ہی بھاری قدموں کے ساتھ آقا جو ہیں وہ آئے۔ اس کے بعد اسما نے آقا کو گود میں جب دیے، امام حسین علیہ السلام جب دیے تو آقا نے ان کو بہت چوما، ان کو پیار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا والہانہ۔ اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں نم ہو گئیں، چہرہ رنجیدہ ہو گیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ رونے لگے۔ جب اسما نے یہ حالت دیکھی آقا کی تو یہ کہنے لگی کہ آقا یہ تو خوشی کا دن ہے، آپ کے آنگن میں ایک اور پھول کھلا ہے، ایک اور موتی، ایک ہیرا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کیوں رو رہے ہیں اس کو دیکھ کے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اے اسما یہ بات یاد رکھنا کہ ایک فاسق گروہ میرے اس جان کے ٹکڑے کو، میرے اس جگر کے ٹکڑے کو، میرے اس جسم کے ٹکڑے کو جس سے مجھے محبت ہے، اس کو قتل کر دے گا، اس کو شہید کر دے گا۔ یہ وہ ہیں کہ جو عمل کرتے تھے وہ عمل قرآن میں آ جاتا تھا۔ آپ سوچیے کہ کیا باکمال شخصیات اور ہستیاں ہیں کہ اب امام حسن اور امام حسین اور جو باقی کے بچے ہیں جب ان کے آنگن میں یہ پھول کھل رہے ہیں تو جو معاملات وہ شریعت بن رہی ہے اب، اور جو وہ اپنی امت سے چاہتے ہیں، آقا اللہ کے حکم سے جو امت سے چاہتے ہیں کہ جب ان کے گھروں میں بچے پیدا ہوں تو وہ کیا اعمال کریں۔ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی نومولود ہے تو ظاہر ایک ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، ریسرچ بھی آپ ظاہر ہے ہم لوگ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں عرصہ دراز سے سب کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ایسے کیا اعمال تھے جو آقا نے کیے جب امام حسن و حسین و زینب و کلثوم آئیں اس دنیا میں، تو کیا وہ ایسے اعمال تھے جو آقا نے کیے۔ تو اعمال جو آقا نے امام حسین علیہ السلام کی آمد پہ کی، انشاءاللہ وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو سیدھے کان میں، کیا شان ہے، سیدھے کان میں آذان دی اور الٹے کان میں
آپ نے امام حسین علیہ السلام کے اقامت پڑھی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ یہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کو کرنے سے شیطانی وسوسے یعنی جو شیطانی وسپرنگز ہوتی ہیں اس سے بچہ دور رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ہائی وائبریشن ورڈز کیا ہوں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اذان دی جائے، حی علی خیر العمل کی طرف بلایا جائے، حی علی الصلاح کی طرف بلایا جائے، حی علی الفلاح کی طرف بلایا جائے، اور بے شک فلاح اور جو خیر العمل یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمارا ہر قدم بڑھے۔ تو یہ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ آپ نے انجام دیا۔ پھر اس کے بعد ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اپنے لعاب دہن سے آپ نے گھٹی دی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، اور جو کوئی علم آپ کا کہتے ہیں کہ کوئی آپ کا جھوٹا پی لیتا تھا نا تو وہ علم کی ایک بلندی پہ پہنچ جاتا تھا، تو سوچئے کہ وہ کیا کمال ہوگا، وہ شخصیات کی کیا فضیلت ہوگی کہ جن کو لعاب دہن چسایا ہو، چٹایا ہو آقا نے، اور کیا ان کے علم، ان کی شخصیت، ان کی فضائل کیا ہوں گے۔ بے شک۔ اچھا، اب یہاں پر رک کے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، یہ جو ہم اذان اور اقامت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں بچوں کے کانوں میں، یہ بھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عقیقہ امام حسین علیہ السلام کا اس طرح سے ہوا کہ 7 دن کے بعد آقا نے اپنے فرزند کا امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور یہ ایک اور بڑی خوبصورت جسے کہتے ہیں نا ایک سوشل ایک چیز جو ہے وہ بتائی اور دکھائی گئی۔ بکرا جب ذبح ہوا اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ یہ عقیقے کی حد تک نہیں ہے یہ تمام نارمز، یہ اپنی زندگی کے اندر ہم نے اپنانے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز آتی ہے بانٹ کے کھائیں۔ عقیقہ کیا، گوشت آیا، غریبوں میں آقا نے کہا تقسیم کیا جائے، جو اس کی ایک ران ہے وہ اس عورت کو دی جائے جو دایا یا دائی یا جو مڈ وائف یا جس نے خیال رکھا جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اس کو دی گئی۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو۔ آج کے دور میں بھی جب آپ کے بچے ہوں، خوشیاں کریں، غریبوں کو یاد رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یاد رکھیں، ہمسایوں کو یاد رکھیں، مل کے کریں، مل کے کھائیں، اپنا اپنا نہیں کرنا، اپنا اپنا نہیں، مل کے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، ویسٹرن ورلڈ ہمیں بتاتا ہے شیئرنگ از کیئرنگ، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ سچ اے بیوٹیفل لیسن دیٹ وی نیڈ ٹو لرن۔ امام کے بال اتارے گئے تو جو ان کا وزن تھا اس کے وزن کی چاندی جو ہے وہ بھی غریبوں میں تقسیم کی گئی۔ ہر لمحے میں آپ کی زندگی کے اندر یہ جو امیری غریبی، اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا یہ اس کی شان ہے، آج وہ کن کہے ختم ہو جائے سب کچھ، تو یہ ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، ان غریبوں کو یاد رکھنا ہے۔ پھر آقا نے دعا فرمائی جس طرح سے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور جناب اسحاق کے لیے کہ اے اللہ میرے بچوں کو اور بالخصوص میرے حسین کو حاسدین کی نظر سے بچا کے رکھنا، یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ پھر آقا نے پوچھا امام علی بن ابی طالب سے کہ اے علی بتاؤ اس پیارے اس حسین بچے کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ تو امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ امام حسن کی باری فرمایا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی اس کا نام رکھے؟ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا نام رکھوں؟ پھر عرش سے جو ہے یہ نام امام حسین کا پہلی مرتبہ کسی شخص کا یہ نام رکھا گیا، حسین نام جو ہے وہ عطا ہوا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ آپ کو حسین نام سے پکارا جانے لگا۔ آقا کا اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی، اور وہ محبت صرف دل میں نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا مجھے بہت محبت ہے مگر دل میں رکھی جاتی ہے وہ محبت، بالکل دل میں نہیں رکھی جاتی تھی محبت۔ آقا نہ صرف اپنے دل سے ان سے محبت کرتے تھے بلکہ اپنی زبان سے محبت کرتے تھے، بلکہ اپنے ایکشن سے محبت کرتے تھے۔ ان کا رواں رواں امام حسن اور امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ آقا کے پاس ایک شخص آیا اغرق کے نام سے، اغرق کا مطلب ہوتا ہے the bald one meaning ننگے سر والا، یعنی ایسے بھی لوگ عرب میں تھے جہاں پر حسن اور حسین اور زینب یعنی باپ کی زینت اور اس طرح کے خوبصورت نام رکھے جا رہے ہیں اس خانوادے کے، تو مائیں ایسی بھی تھیں اس زمانے کے اندر جو اغرق نام رکھ لیتی تھی کہ ننگے سر والا۔ اور آج کے دور میں بھی یقین کیجئے بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کی دیکھا دیکھی
ایسے ایسے نام رکھ لیتے جن کا مطلب ان کو نہیں پتا ہوتا. بچہ 30 سال کا ہو جاتا ہے, ان سے پوچھو اچھا بڑا پیارا نام ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اینڈ دے ڈونٹ نو دا میننگ آف دا نیم. سو یو نیڈ, دس از دا فرسٹ گفٹ دیٹ یو گیو ٹو یور چائلڈ, دا نیم. سو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے, ریسرچ کر کے, اور ریسرچ کر کے کیا, جو اہل بیت اطہار کے جو اتنے خوبصورت نام ہیں انہی کو زندہ رکھنا ہے, انہی ناموں کو بار بار رکھیے, بار بار رکھیے. بلکہ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے امام حسین, آپ کے ہاں جب بھی کوئی بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے آپ اس کا نام علی اور فاطمہ رکھ دیتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کو اس قدر عشق تھا اپنے والدین سے, اس قدر ان کی بانڈنگ تھی, اتنا عشق تھا کہ ان کے ہاں جو بیٹی یا بیٹا ہوتا اس کا نام علی و فاطمہ رکھتے. تو کسی شخص نے پوچھا کہ آپ ہر دفعہ یہ رکھ دیتے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے 1000 بیٹے ہوتے اور 1000 بیٹیاں ہوتی تو میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی اور ان 1000 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتا. اس قدر عشق تھا ان کو اپنے والدین سے اور ان ناموں سے. تو اگر ہمیں اپنے امام سے اتنا عشق اور محبت ہے تو ہمیں بھی ہر گھر میں 10 فاطمہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے, یہ ان کی نشانیاں ہیں. تو ہمیں بھی اپنے یہ نام, اپنے انہی ناموں کو بار بار رکھنا ہے. سو اگرک ایک شخص تھا, دا بولڈ ون. سو ہی کیم, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب آپ اپنے نواسوں کو چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں. یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ تھوڑی, عرب کے مردوں کا یہ رواج تھوڑی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے بچوں کو چومیں, پیار کریں, محبت کا اظہار کریں. یہ مردانگی کی نشانی تو نہیں ہے. تو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ نے کہا کہ اے اگرک, کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ شفیق ہو, اللہ تم سے محبت کرے, اللہ اپنی رحمت کا اظہار تمہارے ساتھ کرے؟ تو اس نے کہا جی بالکل میں چاہتا ہوں. تو آقا نے بہت فرملی یہ بات کہی, اگر تم اپنی شفقت کا اظہار, اپنی محبت کا اظہار نہیں کرو گے اپنے بچوں کے ساتھ تو یاد رکھنا اس شخص پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو یہ اس قدر سختی کے ساتھ جو ہے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ نے اگرک کو سنب کیا اور اس کو بارہا کہا کہ کیا تم چاہو گے نہیں کہ تمہارا اللہ تم پہ مہربان ہو, تم پہ رحم کرے, رحیم ہو, کریم ہو, رحمان ہو؟ اس نے کہا جی بالکل میں چاہتا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو آج سے یہ عمل انجام دینا شروع کرو کہ اس کے 10 بیٹے تھے اور ان کا 10 بیٹوں سے اس طرح سے محبت کرو جس طرح سے میں محبت کرتا ہوں کہ یہ میری سنت ہے. اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقا کا مینرزم تھا وہ اس قدر خوبصورت تھا کیونکہ امام حسن و حسین علیہ السلام صرف اپنے والدین کے ساتھ نہیں مگر آقا کی گود, ان کی آغوش, ان کے پاس, ان کے ارد گرد انہوں نے وقت گزارا, ان کی صحبت میں وقت گزارا امام حسن و امام حسین نے. اور پھر ان واقعات سے ہم واقف ہیں کہ کیا کمال محبت تھی. اللہ کا حکم کے مطابق کس طرح سے آقا جب سجدوں میں جاتے تھے امام حسین ان کے اوپر آتے اور سجدوں کو طول کرتے, اور وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب میرا بیٹا جو ہے میرے دین کو بچانے کی خاطر ایسا سجدہ کرے گا کہ پوری دنیا کو حیران کر دے گا. اور کربلا کے بعد حسین و منی, حسین مجھ سے ہیں, کربلا تک ہے, اور کربلا کے بعد حسین میں حسین سے ہوں. یعنی کربلا میں اس سجدے کے بعد جو کہ امام حسین علیہ السلام نے دیا, اس کے بعد سے امام حسین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات الدین اور اللہ کا پیغام جو ہے آج تک زندہ و جاوید ہے. تو خواتین و حضرات, یہ کہی ہوئی باتیں جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. سو مینرزم جو آقا کا دیکھ کے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے زندگی گزاری, تو آپ یہ سوچئے امام حسین علیہ السلام کی کیا صحبت ہوئی ہوگی, کیا تربیت ہوئی ہوگی. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ کئی دفعہ اتنے نوزی ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ہر وقت غصے میں رہتے ہیں کہ بچے جو ان کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. یہ آپ لوگ سیکھیے آقا نے ایز اے نانا کس طرح سے شفقت اور محبت دی, کس طرح سے کتنی حلیمی کے ساتھ, کتنی محبت کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آئے. ان کو لے کے کندھوں کے اوپر جاتے اور جب دنیا والے کہتے کہ واہ کیسی سواری ہے اس بچے کی, تو آگے سے ترکی بترکی جسے ایک ورڈ ہم آج کل یوز کرتے ہیں نا, آقا کہتے کہ تم نے سواری تو دیکھ لی, تم نے دیکھا نہیں کہ کیسا شاندار سوار ہے, کہ کس طرح سے لوگوں کو بارہا بتایا. مگر عقلیں جب کند ہوں, ذہن جب کند ہوں, تو پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی
پھر حواس باختہ ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کا بھی کیا کہیے کہ شیطان ان پہ حاوی ہو گیا کہ جن کو آقا کے بعد ان ہستیوں کی فضیلت نظر نہیں آئی، اور ان کی زندگیوں میں جو جو انہوں نے عمل کیے ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان نے کیسا ورغلایا ان کو، اور پھر وہ ہنستا ہوگا، مسکراتا ہوگا کہ جو بڑا ایمان رکھتے تھے، جو ٹھیکیدار بنتے تھے اس دین کے، اس کو کس طرح سے میں نے صراط مستقیم سے ایک سائڈ پہ کر دیا اور جہنم کے راستوں پر ڈال. یہ امام حسین کی زندگی کے مختلف واقعات جو ہے نا، اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آج جب ہمیں ذرا سا علم ہوتا ہے نا، کوئی الف بے پہ 2 حدیثیں 4 آیتیں اور چند اشعار اگر ہمیں آ جاتے ہیں نا، تو ہم دنیا میں اپنے آپ کو اولا و اعلیٰ، برتر اور عظیم سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے بڑھ کر اور ہم سے اچھا تو اور کوئی ہے ہی نہیں. ہماری واہ اشش ہے. ٹک ٹاک ادھر ادھر آپ کو چند ہزار کے فالوورز مل جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں آپ بہت ہی بڑی کوئی چیز بن گئے. جنت کے سردار کا ایک واقعہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ کس طرح سے حق کا پیغام دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. آج ہم ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، ایسی نظروں سے کسی کو دیکھتے ہیں، کسی نے نیل پالش لگا لی ہو سکتا ہے اس کے ایسے ایام ہوں کہ جس میں وہ نیل کلر لگا سکتی ہے بندی، کسی نے کوئی میک اپ کر لیا ہو، یا کسی بندے نے نہ داڑھی رکھی ہوئی ہو، نہ مونچھیں رکھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی سکن کا پرابلم ہو. اس طرح سے ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اس طرح سے ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے ڈسرسپیکٹ کیا جاتا ہے بائی ہو؟ دیندار لوگوں کی طرف سے. یہ وہ ہیں جو دین کو جانتے ہیں مگر سمجھ نہیں رکھتے. اس طرح سے لوگوں کو لک ڈاؤن کیا جاتا ہے ذرا سا دین کا علم آنے کے اوپر، کہ جیسے انہی کے گھر سے دین نکلا ہے اور انہی کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور اللہ نے ان کو ڈنڈے مارنے ہیں اگر ان کے سامنے والے نے نیل پالش لگا لی یا داڑھی نہ رکھی یا نماز وقت پہ نہ پڑھی. امر بالمعروف و نہی عن المنکر آج جو کرتے پھر رہے ہیں. سنیے یہ مثال، امام حسین علیہ السلام اور امام حسن کا ایک واقعہ. ایک ضعیف صحابی ہیں، وضو کر رہے ہیں، غلط وضو کر رہے ہیں. غلط وضو کرتے کرتے امام حسن اور امام حسین نے دیکھا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ وضو ٹھیک نہیں ہے. آپ ان کے پاس آئے، اس ضعیف صحابی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے شیخ ہمیں بتائیے کہ ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں آپ یہ بتائیے کہ کیا ہمارا وضو ٹھیک ہے. جسٹ امیجن، جنت کے سردار ہیں، شریعت کے حقدار ہیں، وارث ہیں، رسول اللہ کے نواسے بیٹے ہیں، کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. وضو کرنا شروع کیا. جیسے جیسے امام حسن اور امام حسین وضو کر رہے تھے، وہ شخص جو ضعیف تھا وہ اس قدر شرمندہ ہوا، ان کے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگی اور ان کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے مجھے یہ بتا بھی دیا کہ میں غلطی کر رہا تھا اور مجھے محسوس بھی نہیں ہونے دیا، میری عزت بھی رکھی، اور بے شک آپ درست ہیں اور میں ٹھیک نہیں ہوں. یہ ہے طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا. یہ ہے اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے ذریعے ان ہستیوں تک پہنچا. ان ہستیوں سے اب ہم تک بھی آنا چاہیے. ان کی محبت جب ہم بھی سے وی لو حسین، ہمارا چین حسین، تو پھر اس چین کو اپنے کرداروں میں بھی لے کر آئیں تاکہ امام حسین کو بھی چین آئے کہ ہاں ان کے ماننے والے جو ہیں وہ ہمارے کہنے پر عمل کر رہے ہیں. ہمیں مانتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر ہماری بھی مانتے ہیں اور ہمارے کہے ہوئے کی بھی لاج رکھتے ہیں. منہ زبانی تو ماں کے ساتھ بھی اگر محبت کی جائے نا، تو ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا بس صحیح ہے، محبت منہ کی صرف نہیں ہوتی ہے، کچھ کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ ہمیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار صرف زبانی نہیں، صرف کلامی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے اعمال سے کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ. آیہ مباہلہ کی طرف اگر ہم آ جائیں، ظاہر ہے آیہ مباہلہ میں جہاں پر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ ضد پر اڑ گئے کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، they were not getting convinced. ان کو ہر سوال کا جواب دے دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. پھر جب وہ نہیں مانے تو آقا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہماری بات پہ یقین نہیں ہے، ہم جب کہ سچے ہیں، ہم اللہ کا حق کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے باوجود you are being so stubborn and you are not listening to what we have to say, and جو ہم لاجکس دے رہے ہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر مباہلے کی وقت طے ہوا، اللہ کی طرف سے یہ آیت آئی کہ تم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نفوس کو لے کر آؤ. ہم اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے عورتوں اور اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے. اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں
اور اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے. سو جب یہ معاملہ ہوا تو نجران کے عیسائی تھے, ان کے وفد کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, nobody was less than 40 years. اور جب یہ قافلہ محمدی چلا ہے, یہ سچوں کا قافلہ چلا ہے مباہلے کے میدان میں, تو ایک جو ہیں وہ 5 ایک 6 یہ عمریں تھیں ان بیٹوں کی جو اس قدر کم عمر تھے, کم سن تھے, مگر اس وقت بھی با کمال تھے. اور جناب بی بی سیدۃ النساء العالمین جہاں پر عورتوں کا تذکرہ کیا, اس عورتوں کے پلورل سے یہ کو آپ جناب بی بی سیدہ اکیلی گئی ہیں مگر ساری عورتوں کو ریپریزنٹ کیا ہے, اور نفوس نے جو ایک نفس کیا ہے وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. اچھا, اب یہاں پر اگر ہم امام حسین کے حوالے سے دیکھیں اور امام حسن کے حوالے سے دیکھیں تو کیا لیسن ہمیں ملتا ہے مباہلے سے؟ مباہلے سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اپنی یوتھ کو, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, ہمارے جوان بچے ہیں, ہمیں ان کو بیک اینڈ پہ نہیں رکھنا. آقا نے یہ ایک سمبل ہے کہ مباہلے کے میدان میں امام حسین کو اپنی گود میں اور امام حسن کو اپنی انگلی پکڑا کے جو ساتھ چلا کے لے کر آئے ہیں, اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو فور فرنٹ پہ رکھیں, بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں. اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹرسٹ کریں ان کو, ہمیں ان پہ یقین ہونا چاہیے. وی شوڈ میک دیم ٹرسٹ وردی کہ ہمیں تم پہ یقین ہے, وی نو دیٹ یو کین ٹیک آور ریلیجن فارورڈ. بچوں کو ساری زندگی سنب نہ کرتے رہیں کہ تم پیچھے کھڑے ہو, تم نے بات نہیں کری. نہیں, بچوں کو بولنے دیں. ہمارے دین, ہمارے اسلام میں تو بچوں سے, ہمارے تو بچہ بچہ بولتا ہے, ہمارا تو بچہ بچہ علی و نبی کرتا ہے, ہمارا تو بچہ بچہ حسن و حسین کرتا ہے, ہمارا بچہ بچہ جو ہے وہ تمام غزوات کو جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ہیرو علی ہے, ان کے ہیرو علی ہیں اور ہر جنگ کا ہیرو علی ہیں. تو اپنے بچوں کو ہر چیز میں آگے آگے رکھیں, اپنے گھروں میں ان کے کمفرٹ زونز نہ بنائیں. جب کسی مجلس میلاد, کسی محفل میں جائیں, بچوں کو آگے بٹھائیں. اور میری گزارش ان لوگوں سے بھی ہے جو مجلسیں اور یہ تمام میلاد کا انعقاد کرتے ہیں کہ بچوں کو پروموٹ کریں, بچوں کو پیچھے نہ بٹھائیں رونے کے لیے, بلکہ آگے آنے دیں تاکہ وہ غور سے سنیں یہ ہمارا فیوچر ہے. اور یہی لیسن جو ہے ہمیں مباہلے کے میدان سے ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کو آگے رکھنا ہے, ہر چیز کے اندر سر فہرست لے کر آنا ہے. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے بچوں کو بہت زیادہ کانفیڈنس ملے. امام حسین علیہ السلام کا اگر ہم, جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ایک بڑا اہم تعلق واسطہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں نے پہلے بھی شروع میں بھی ذکر کیا کہ جب وقت آخر آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کیونکہ مباہلے کے فوراً بعد بہت عرصہ, بہت وقت نہیں ابھی گزرا تھا, کہتے ہیں کہ مباہلے کے تقریباً کوئی 1.5 سال کے بعد جو ہے آقا جہان فانی سے رخصت ہو گئے. تو جب وہ وقت آیا اور بالکل آخری کے ایام تھے, تو امام علی نے آقا کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے, امام حسین ان کے سینے پہ لیٹے ہوئے تھے, تو آپ نے کہا کہ بیٹا حسین, نانا کے سینے سے پیچھے ہو جاؤ, ان کو تھوڑا آرام کرنے دو. تو آقا نے پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں علی, میرے حسین جو کہ میرے دل کا چین ہے, میری روح کا چین ہے, اس کو میرے پاس رہنے دو. میں چاہتا ہوں کہ میں اور وقت اپنے حسین کے ساتھ گزاروں, اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا حسین اپنا زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے. تو یہ امام حسن, امام حسین, آقا دو جہان, ان کا جو ایک بانڈ ہے, ان کی جو محبت ہے, یہ بے مثال ہے, یہ لازوال ہے. یہ ایسا باکمال ریلیشن شپ ہے کہ جو ہمیں یہ مثال دیتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین اور اپنے نانا نانی ہیں, جو گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان کے ساتھ کس طرح سے ہمیں اپنا رشتہ قائم رکھنا ہے. امام حسین کا ایک اور بہت ہی قریبی رشتہ اپنے بابا کے ساتھ تھا, بہت اسٹرانگ. جہاں کہیں امام علی جایا کرتے, جہاں کہیں خطبہ دیتے, کوئی بھی مقام ہوتا, امام حسین زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بابا کے ساتھ گزارتے, ان کو آبزرو کرتے, ان کی کہی ہوئی باتوں کو ایبزارب کرتے, ان کے علم سے مستفید ہوتے. اور ایک بہت ہی خاص رشتہ تھا. ایک روز خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے امام علی اور امام حسین, کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص کو امام حسین نے بلاتے ہوئے, بلکتے ہوئے, خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. وہ بہت زیادہ شدت سے رو رہا تھا. جب وہ رو رہا تھا تو امام حسین اپنے بابا کے پاس آئے, کہتے ہیں بابا میں نے اس طرح سے روتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, اس قدر رو رہا ہے, روئی جا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو اس کے برس رہے ہیں. تو امام علی نے کہا اچھا بیٹا ایک کام کرو, تم اس کے پاس جاؤ, اس سے جا کے دریافت کرو کہ کیا ریزن ہے, کیوں وہ رو رہا ہے.
امام حسین اس شخص کے پاس گئے، اس کو حوصلہ دیا، اس کو گلے سے لگایا، اس سے پوچھا کہ اے بھائی تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کے اوپر تمہارے آنسو نہیں تھم رہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا، اس کو دھدکارتا، اس کے اوپر لعنتیں بھیجتا، اس کا کہنا نہیں مانتا، میں بڑا نافرمان بچہ تھا، اور میں اس قدر بدتمیزی کرتا تھا کہ ایک روز ایسا بھی آیا کہ میں نے ان کو دھکا دے دیا، میں نے اس قدر برے طریقے سے ان کو دھکا دیا کہ وہ گر گئے، جب وہ گرے تو کرب میں آ کے ایسے ان کے منہ سے بد دعا نکل گئی میرے لیے۔ اتنا کوئی کسی ضعیف باپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، کہتے ہیں انہوں نے مجھے دھکا دیا اور مجھے انہوں نے بد دعا دی، کہتے ہیں وہ روز اور آج کا روز میں پیرالائز ہو گیا ہوں، میرا جو ٹانگیں نچلا دھڑ ہے میں نہیں چل سکتا، اور میں اب بہت پچھتاتا ہوں، میں نادم، میں بہت اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہوں کہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے ساری روداد سنی، روداد سن کے آپ امام کے پاس آئے، امام کو بتایا کہ اس طرح سے اس شخص کے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ امام نے پوچھا کہ وہ نادم ہے، وہ شرمندہ ہے، وہ رو رہا ہے، وہ مخلصانہ معافی رکھتا ہے اپنے دل میں؟ امام نے فرمایا جی بابا ایسے ہی ہے، وہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ بہت نادم ہے۔ امام نے کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ دعائے مشلول پڑھے۔ مشلول کا مطلب ہوتا ہے the paralyzed one، وہ شخص جو کسی بھی قسم کی بیماری میں گھرا ہو اور اس بیماری میں گھر کے بالکل جسے کہتے ہیں نا بالکل خستہ حال ہو جائے۔ امام حسین اس شخص کے پاس گئے، انہوں نے تعلیم دی، انہوں نے کہا یہ دعائے مشلول ہے، یہ دعائے مشلول عشاء کی اذان کے بعد پڑھو اور انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے تم۔ امام گھر آ گئے، اگلے روز پھر جب خانہ کعبہ گئے تو دیکھا کہ وہی شخص جو ایک روز پہلے پیرالائز تھا، نچلا دھڑ اس کا بالکل نہیں چل رہا تھا، وہ شخص جو ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد چل رہا تھا۔ امام حسین کو دیکھا، اس نے گلے لگایا، اس نے کہا کہ یا امام حسین، آپ نے جو مجھے تعلیم دی تھی اپنے بابا کے توسط سے، میں جب گھر گیا میں نے جا کے نماز عشاء پڑھی، میں نے بعد میں دعائے مشلول پڑھی، میں سو گیا، اور جب میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے نانا جان میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے میرے لیے دعا کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم نے دعائے مشلول پڑھی ہے، اللہ اس کی برکت سے، اللہ اس کی رحمت سے تم پہ آسانیاں کرے گا اور تمہیں بالکل شفا یاب کرے گا۔ جب میں صبح اٹھا ہوں اور میں اٹھتے ہی میں چلنے کے قابل ہو گیا، جو پیرالائزڈ انسان تھا وہ چلنے پھرنے لگا۔ تو یہ ان ہستیوں کی بتائے ہوئے طریقے، وظیفے، طرز عمل کہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، یہ تمام دعائیں، چاہے دعائے مشلول ہو جائے، دعائے سباسب ہو جائے، دعائے کمیل، یہ تمام دعائیں جو ہیں ان کے اندر اگر آپ ویسے تو پڑھتے ہیں مگر اگر آپ ان کے الفاظ پڑھیں تو اس قدر ہائی وائبریشن ورڈز ہیں یہ کہ جب ہم ان کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں بہترین تبدیلی آتی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے جڑے رہو، ان ہستیوں کی یاد سے جڑے رہو، ان دعاؤں کو پڑھتے رہو؟ کیونکہ ان سب چیزوں میں آپ کو ہائی وائبریشن تھاٹس، ہائی وائبریشن ورڈز ملتے ہیں۔ جب آپ ہائی وائبریشن ورڈز اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اپنی سوچوں کو ہائی وائبریشنز پہ رکھتے ہیں، ان ہائی وائبریشن روحانی نورانی شخصیات کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ وہ ارواح ہیں جو اللہ کی چنیدہ ارواح ہیں، یہ وہ ارواح ہیں جو منارہ نور ہیں۔ جب ان کے نور سے ہم روشنی لیتے ہیں تو ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے، ہمارے اپنے چہرے روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے اجسام و ارواح روشن ہو جاتی ہیں، اور پھر خوبصورت زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے دعائے مشلول کا ہمیں یہ نسخہ ملا کہ کوئی بھی بیمار ہے، کوئی بھی مشکل میں ہے، کوئی دکھی ہے تو اس کو پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کی زندگی میں بے انتہا آسانیاں کرے